بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ابھی بمشکل 5-6 قدم ہی اٹھائے تھے کہ میرے پاؤں کسی جسم سے ٹکرائے اور میں گرتے گرتے بچا۔ اندھیرے ہی میں جھک کر میں نے جائزہ لیا، یہ کسی عورت کی لاش تھی۔ قتل تازہ ترین نظر آ رہا تھا، جس کا اندازہ مجھے اس کے جسم کی گرمی سے ہوا۔ یقیناً یہ شاردہ ہی تھی۔ چیخ کا مطلب بخوبی میری سمجھ میں آ گیا۔ میرے پیش رو نے اسے خنجر کا نشانہ ہی بنایا تھا۔ آدمی یا تو اناڑی تھا یا پھر جلدی میں اس نے صحیح پوزیشن نہیں لی تھی، ورنہ اس کے منہ سے آواز کبھی نہ نکلتی اور بنگلے کے مختلف کونوں خطروں میں چھپے باقی شکاری بھی ہوشیار نہ ہوتے۔ میں بڑی پھرتی سے لمبے لمبے ڈگ برتا اس کمرے کے دروازے تک پہنچا، جس کے اندر وہ شخص شاید پنسل ٹارچ روشن کیے اپنے کام میں مصروف تھا۔ اب میں دل کی دھڑکنوں سے اس کے باہر نکلنے کا منتظر تھا، کیونکہ کسی بھی لمحے نیچے موجود باقی لوگوں کے اوپر آنے کے امکانات موجود تھے، اور بالکنی والے دروازے کی مضبوطی کا مجھے بخوبی اندازہ تھا۔ 2-3 زوردار دھکے اس کے کیل قبضے اکھاڑنے کے لیے کافی تھے۔ اندر داخل ہونے والا اتنی افراتفری اور جلدی میں تھا کہ اس نے دروازہ بند کرنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کی پنسل ٹارچ کی رینگتی ہوئی روشنی کی لکیر یہاں سے بخوبی دکھائی دے رہی تھی۔ دروازے کے کونے سے ایک ہاتھ میں مضبوطی سے خنجر پکڑے میں اس کے باہر آنے کا منتظر تھا۔ اس انتظار کی شدت سے میرے اعصاب تڑکنے لگے تھے، کیونکہ وہ دوسری طرف اب سیڑھیوں سے اٹھنے والے شور کی آوازیں بھی صاف سنائی دینے لگی تھی۔ اندر موجود شخص نے بھی، جس کے کان یقیناً میری ہی طرح باہر سے آنے والی آوازوں پر لگے ہوئے ہوں گے، یہ شور سن لیا تھا، کیونکہ اب وہ تیزی سے باہر آ رہا تھا۔ شاید گوہر مقصود اس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ میری زد میں آیا، میرا ایک ہاتھ اس سے بل کھا کر اس کے منہ پر ٹکا اور دوسرے ہاتھ سے میں نے خنجر اس کے دل میں اتار دیا۔ قریباً آدھا منٹ تک میں نے اسے اپنی گرفت میں لیے رکھا، تاکہ اس کے منہ سے یا تڑپنے مچلنے سے کوئی آواز پیدا نہ ہو سکے۔ اس سے زیادہ دیر اس کے زندہ رہنے کے امکانات نہیں تھے، کیونکہ خنجر ایک سریل زہر میں بجھا ہوا تھا اور اس کا شکار لمحوں میں قید حیات سے رہائی پا جاتا تھا۔ خنجر اس کے جسم سے نکال کر میں نے ماہر قصابوں کی طرح شکار کے کپڑوں سے صاف کیا اور دوبارہ اسی جگہ چھپا کر اس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تو ایک لفافہ برآمد ہوا، جس میں موجود رول کا احساس مجھے ہو گیا تھا، لیکن اپنی تشفی کے لیے میں نے کمرے کے اندر گھس کر اس کی دوسری جیب سے برآمد پنسل ٹارچ کے ذریعے لفافے کا جائزہ لیا اور اس میں موجود مائکرو فلم دیکھ کر مطمئن ہو گیا۔ میں نے لفافہ فوراً جیکٹ محفوظ جیب میں منتقل کر دیا۔ ٹارچ گھما کر میں نے کمرے کی فضا دیکھنی چاہی۔ دونوں گدھے ایک ہی صوفے پر گہری نیند میں مبتلا تھے۔ ان کے سامنے میز پر رکھی شراب کے قریباً 2 خالی جام بھی دکھائی دے رہے تھے۔ شاردہ بیچاری اپنی سی کر گزری تھی۔ ابھی میں نے ٹارچ بجھا کر ایک کونے میں پھینکی ہی تھی کہ دڑ دڑ بالکنی کا دروازہ گونجنے کی آواز سنائی دی، جس کا مطلب تھا کہ دشمن سر پر آ پہنچا ہے اور اس طرف سے فرار کی راہیں بھی مسدود ہو گئی تھیں۔ میں نے فوراً کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے لاک کر دیا۔ جیب سے نائلون کی مضبوط ڈوری نکالی، میز پر کھڑے ہو کر اسے پنکھے میں پھنسا کر اس کی مضبوطی کا جائزہ لیا اور اس کا دوسرا سرا کھڑکی کے راستے باہر پھینک دیا۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی اور بالکنی دوڑتے قدموں کی آواز سے دمکنے لگی۔ میں ان کی آمد سے پہلے ہی باہر لٹک چکا تھا اور بڑی مہارت اور تیزی سے دیوار پر پاؤں جماتا نیچے آ رہا تھا۔ میں نے واپسی کے لیے وہی راستہ منتخب کیا تھا جہاں سے میں اندر داخل ہوا تھا۔ خیریت یہ گزری کہ اب اس طرف کسی کا دھیان نہیں گیا تھا اور کمرے میں کسی کے داخل ہونے سے پہلے اس طرف ان کو خیال کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ میں نے بڑی تیز رفتاری سے دیوار پھلانگی اور اس بنگلے کے خاتمے پر اس ڈسٹ بن تک پہنچ گیا جو میرا ڈیڈ ڈرا تھا۔ اس ڈسٹ بن میں کالونی کے لوگ کچرا وغیرہ پھینکتے تھے اور اس کے ایک کونے میں میرے ساتھیوں نے چھوٹا سا بظاہر نہ دکھائی دینے والا گڑھا کھود رکھا تھا۔ یہی ڈیڈ ڈرا، وہ جگہ جہاں جاسوس کوئی ڈاکومنٹ وقتی طور پر چھپا دیتے ہیں اور ان کا دوسرا ساتھی سے وہاں سے حاصل کر لیتا ہے، مقرر ہوا تھا۔ میں نے لفافہ گڑھے میں رکھا اور قریب رکھے ہوئے پتھر سے اسے ڈانپ دیا۔ یہاں زندگی صبح 9 بجے کے بعد ہی بیدار ہوا کرتی تھی اور مجھے علم تھا کہ اللہ صبح ہمارا کوئی ساتھی جاگنگ کے بہانے گھومتے ہوئے اس طرف آئے گا اور وہ گوہر مقصود یہاں سے حاصل کر لے گا۔ شاید اندر ہونے والے ہنگامے کی آوازیں باہر نہیں آئی تھیں، یا پھر یہاں کسی کے پاس ایسی آوازوں پر کان دھرنے کی مہلت ہی نہیں تھی، کیونکہ کسی بنگلے کی کھڑکیوں سے ابھی اس طرف کسی چہرے کو جھانکتے ہوئے میں نے نہیں پایا تھا۔ واپسی کا سفر میں نے
سڑک پر چلنے کے بجائے بنگلوں کی دیواروں کے ساتھ ساتھ ہی طے کرنے کا فیصلہ کیا اور بجائے بھاگنے کے معمول کسی رفتار ہی سے چل رہا تھا تاکہ کسی کو خواہ مخواہ شک نہ ہو جائے۔ ابھی بمشکل چند گز ہی چل پایا تھا کہ اچانک چھٹی حصے نے چیخ کر کسی خطرے کی نشاندہی کی اور اس کے ساتھ ہی ایک گولی شائیں کی آواز پیدا کرتی کان کے بالکل قریب سے گزر گئی۔ میں فوراً زمین سے چپک گیا اور تیزی سے کوہنیوں کو بل رینگنا شروع کر دیا۔ فائرنگ کرنے والا شاید کہیں رک کر مجھ پر گولیاں برسا رہا تھا، کیونکہ اس کے بعد میرے تعاقب میں لپکنے والی گولیاں اب مجھ سے کچھ فاصلے پر ہی دم توڑنے لگی تھی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں فائرنگ رینج سے نکل چکا ہوں تو میں نے اٹھ کر محفوظ انداز سے قدرے ترچھے بھاگنا شروع کر دیا، بھاگتے ہوئے جہاں مجھے اس بات کا بخوبی علم تھا کہ اب تو سوئے مردے بھی جاگ اٹھے ہوں گے، وہاں ایک اور احساس بھی رہ کر میرے ذہن میں سر اٹھا کر مجھے دلاسے دے رہا تھا کہ میرے ساتھی میری اس حالت سے لا علم نہیں ہوں گے۔ اب چونکہ میں خطرے کی حدود سے نکل چکا ہوں، وہ ضرور میری مدد کو آئیں گے۔ یہی تھے وہ احساسات جن کے زیر اثر میں اس کار کو دیکھ کر ٹھٹک گیا جو اندھیرے میں ایک کونے سے نکل کر میرے ساتھ ساتھ رینگتی کچھ فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کم مان مجھے ایک آواز سنائی دی اور بڑی پھرتی سے دروازہ کھول کر اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ جا بیٹھا۔ کار میں سوائے ڈرائیور کے اور کوئی نہیں تھا۔ میرے بیٹھتے ہی کار جس کا انجن سٹارٹ تھا تیز رفتاری سے آگے بڑھی۔ ڈرائیور خاصا مشاق دکھائی دیتا تھا۔ اکیلے ہی چلے آئے ہو، اپنی اس کو تو لے آتے۔ یہ فکرہ ڈرائیور کے منہ سے نکلا تو مجھے یوں لگا جیسے سیٹ کے نیچے لگے طاقتور سپرنگوں نے مجھے اچانک فضا میں اچھال دیا ہو۔ میں تو سن ہو کر رہ گیا تھا، لیکن صرف چند سیکنڈ کے لیے۔ ڈرائیونگ کرنے والے نے اپنا چہرہ قریباً چھپا رکھا تھا، اس کی جیکٹ کے بڑے بڑے کالر اٹھے ہوئے تھے اور کار میں موجود تاریکی نے اتنی مہلت ہی نہیں دی تھی کہ میں اس کے درشن کر سکوں۔ اچانک ہی کار کے اندر کی بتی روشن ہو گئی۔ اندر لگے شیشے میں اب بھی بخوبی اس کا چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ وہ ریکھا تھی، وہی ریکھا جس کی تصویر دکھاتے ہوئے انٹیلیجنس کے کرنل صاحب نے مجھے تاکید کی تھی کہ اس عورت کو کبھی عورت سمجھ کر نظر انداز کرنے کی غلطی نہ کرنا۔ میں نے اس کے منہ سے نوالا چھینا تھا اور ایسی بکھلائی ہوئی شیرنی سے کچھ بھی امید کی جا سکتی تھی، وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں نے خود کو ذہنی طور پر کسی بھی ناخوشگوار صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ اندازے کی جو غلطی مجھ سے ہوئی تھی اور میں اس کو اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھیجی جانے والی امداد سمجھ کر اس کار میں سوار ہو گیا تھا، اب اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا تھا۔ میں نے سوچا بکھلاہٹ کی صورت حال کو بگاڑنے کے بجائے مجھے جم کر حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ یوں بھی مجھے بہرحال یہ اطمینان تھا کہ گوہر مقصود ہمارے ہاتھ لگ چکا ہے اور تشدد یا تحریض کا کوئی بھی حربہ خدا کے فضل سے مجھ سے صبح 9 بجے تک ڈیڈ ڈراپ کا بید نہیں اگلوا سکتا تھا۔ ارے واہ، میں نے چہکنا چاہا، اس طرح اچانک بھی ملاقات کبھی کبھی کتنی عجیب اور خوبصورت لگتی ہے۔ صرف عجیب خوبصورت نہیں، اس کی آواز قدرے سنجیدہ تھی۔ کیا مطلب ہے ریکھا دیوی؟ میں نے ہوا میں تیر چلایا کہ وہ اپنی پہچان پر بکھلا جائے۔ عین اس لمحے ایک رائفل کی ٹھنڈی نال گردن سے آ لگی۔ مسٹر، زیادہ چالاکی مت دکھائیے، پچھلی سیٹ سے کسی نے وارننگ دی۔ آپ کی تعریف، میں نے ابھی گردن کو ذرا سا ہی خم دیا تھا کہ اچانک نال کا دباؤ گردن پر بڑھ گیا اور مجھے اسی پوزیشن میں واپس آنا پڑا۔ یہاں زیادہ جوکر بننے کی کوشش نہ کرنا مسٹر، جو کوئی بھی ہو تم۔ اگر کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو تو کوشش کر دیکھو۔ ریکھا کی پنکار سنائی دی۔ مجھے تو کوئی خوش فہمی نہیں مس، لیکن آپ کو غلط فہمی ہونے لگی ہے۔ شٹ اپ! پیچھے بیٹھے گنڈے نے میرا فکرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی مجھے ڈانٹ دیا۔ یار تم کیوں بیچ میں بولتے ہو؟ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے فی الوقت مارنا نہیں چاہتے۔ اگر ان کو اس بات کا علم ہے کہ میں نے ہی مائکرو فلم اڑائی ہے تو مجھے ہر صورت زندہ رکھیں گے، کم از کم اس وقت تک جب تک کہ انہیں فلم نہ مل جائے۔ یہ صرف بولتا ہی نہیں، ہاتھ بھی چلاتا ہے اس مرتبہ، ریکھا نے جواب دیا۔ اچھا؟ میں نے بڑی حیرت ظاہر کرنے کی ایکٹنگ کی۔ اگر حکم ہو تو میڈم، پیچھے سے آواز آئی جو کسی انسان کی کم اور سانپ کی پنکار زیادہ سنائی پڑتی تھی۔ اگر اس کتے کو اتارو تو ہم ڈنگ کی بات کر پائیں۔ میں نے اسے تیش دلانے کا حربہ آزمایا۔ ہمارے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کم از کم سزا موت ہے اور تم نے خود اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ اس نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے مجھے بشارت دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک پاؤں سے میرا پاؤں دبایا۔ میں اس کا مطلب بخوبی سمجھ گیا تھا، شاید وہ اکیلے ہی سودے بازی کے چکر میں تھی۔ میرا چلایا ہوا تیر عین نشانے پر لگا۔ فی الحال تو مجھے اس کے ساتھی سے نجات حاصل کرنا تھی۔ کیسا معاملہ؟ کس کی ٹانگ؟ میں نے بڑے تمسخر سے کہا۔ ابھی جان جاؤ گے، ریکھا بولی۔ اگر ایسے پلوں کے سر پر اکڑ رہی ہو تو ضرور سمجھا پاؤ گی۔ میں نے فضا ہموار کی۔ مسٹر، تم مجھے تیش دلا رہے ہو؟ میں اکیلی تم جیسے 10 گدھوں کو اپنے تلوے چاٹنے پر مجبور کر سکتی ہوں۔ اس کی آواز میں رعد کڑکنے لگی۔ بڑی شاندار اداکاری کر رہی تھی وہ۔ میں جانتا ہوں تمہیں، پتلی بائی۔ سیتل گھاٹی انڈیا کی مشہور
डाकू औरत, मैंने इसे चिढ़ाया। शट अप, मैं तुम्हारी जुबान गद्दी से खींच लूंगी। ये कहकर इसने अपने बाएं हाथ को घुमाया और जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर जड़ दिया। मेरा खून ही खौल उठा, लेकिन जब करना पड़ा कि ये भी ड्रामे का ही हिस्सा मालूम होता था। इसके साथ ही कार के ब्रेक चरचराए और गाड़ी रुक गई। तुम नीचे उतरो और अड्डे पर पहुंचो, मैं खुद इसे लेकर आती हूँ। इसने पीछे बैठे अपने साथी की तरफ गर्दन घुमाकर इसे हुक्म दिया। लेकिन देवी जी, इसके साथी ने हल्का सा एहतजाज किया। शट अप एंड गेट आउट। रेखा की आवाज में झलकते कहर ने इसे मजीद कुछ कहने की मोहलत न दी और वो अपनी राइफल समेत नीचे उतर गया। इसके साथ ही कार तेज रफ्तारी से आगे बढ़ गई। क्षमा करना, इसके उतरते ही इसने माजरत की। ओह कोई बात नहीं, अपने धंधे में सब चलता है। मैंने बेशर्मी से दांत निकाले। इसके लिए काम कर रहे हो? इसने फौरन मतलब की बात पर आते हुए सवाल दागा। इसके लिए मैंने पेट पर कुछ इस अंदाज से हाथ मारा को बेख्तियार खिलखिला कर हंस पड़ी। खैर छोड़ो, मैंने भी कैसी बात पूछ ली। ये बताओ माल कहाँ है? मेरे पहलू में मैंने इसका फिक्रा मुकम्मल ही न होने दिया। मिस्टर, इन बातों के लिए मैं तुम्हें बहुत वक्त दूंगी। इसकी आवाज और लहजा यकसर बदल गया। फिल वक्त सिर्फ मतलब की बात करो। मतलब की बात तो ये है देवी जी कि मुझे सख्त नींद आ रही है और बाकी बातें किसी ख्वाबगाह में। मैंने तमाशबीनों के से अंदाज में कहा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे भी धोखा दोगे जिसने तुम्हारे लिए अपने बास को अपने खून का प्यासा बना लिया है। मिस्टर, वो शख्स जिसे मैंने गाड़ी से उतारा है चंद मिनट बाद ही बॉस से राब्ता करके इसे सारी रिपोर्ट दे देगा। इसके बाद जानते हो वो मेरा क्या हशर करेगा। मैं लाख इसे मुतमिन करना चाहूँ, लेकिन इसे थोड़ा सा भी शक हो गया तो मुझे अज़ियतें दे देकर कुत्ते की मौत मार डालेगा। तुम्हें इसकी ताकत का सही अंदाजा नहीं। वो खासी संजीदा नजर आ रही थी। कभी किसी गैर मुल्की के साथ काम किया है? इसने मेरी आंखों में झांका। रेखा देवी, आपके एतमाद का धन्यवाद। ये ठीक है कि मैं लंबे इनाम के वादे और खासा एडवांस कबूल पाने के बाद एक पार्टी के लिए ये काम कर रहा हूँ, लेकिन यकीन करना मेरे वहम गुमान में भी ये बात नहीं थी कि कुछ और लोग भी इस मामले में मुलव्वस हैं, और मेरा भी यही ख्याल था। लेकिन असलियत अब मैं भी कुछ समझने लगी हूँ। इसकी नामुकम्मल बात ने मेरी रीढ़ की हड्डी में एक लम्हे के लिए तो सनसनी की लहर दौड़ा दी थी। मैं नहीं समझा मैंने अनजान बनना चाहा। खैर छोड़ो मिस्टर, इन बातों में क्या रखा है, अपने धंधे में सब चलता है। इसने गोल मोल सा जवाब देकर बज़ाहिर मुझे मुतमिन कर दिया, लेकिन एक फांस सी मेरे जहन में अटक कर रह गई। मैंने सोचा अगर इसे मेरे मुतल्लक जरा सा भी शक है कि मैं इंडियन शहरी होने के बावजूद पाकिस्तान इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा हूँ तो वो मुझे ब्लैकमेल करने की पोजीशन में थी। रेखा जी, मेरी आवाज खासी रोमांटिक किस्म की हो रही थी। ये ठीक है कि दौलत मेरी कमजोरी है, मैं तो प्रोफेशनल आदमी हूँ। एक पार्टी ने मुझे खुद ही अप्रोच किया था। इसने बताया था कि ये किसी बड़े बिजनेस एग्रीमेंट से मुतल्लक मालूमात हैं जिनकी इन्हें भी दूसरी पार्टियों की तरह जरूरत है। मेरी इतलात के मुताबिक वो नेपाली शख्स भी कोई बहुत बड़ा ठेकेदार था जो खुद इस चक्कर में था। मैंने बेचारी शारदा के जरिए इस तक रसाई हासिल की। इसी के जरिए इन्हें बेहोशी की दवा में शराब मिलाकर पिलाई, लेकिन माल तक पहुंचने से पहले कोई और जो तुम्हारी तरह इसके चक्कर में था मेरी मेहनत पर हाथ साफ कर गया। मुझे तो इन कमबख्तों ने ये तक नहीं बताया था कि दूसरी भी कोई पार्टी इस नेपाली के अलावा इस चक्कर में है, वरना तुम जानो मैं इन लोगों का बंदोबस्त करके वहाँ पहुँचता। जब मैं नेपाली तक पहुँचा तो वहाँ 2 लाशों ने मेरा खैर मुकद्दम किया और मैं किसी मुमकिन हंगामे की जद में आने से बचने के लिए जान बचाकर दौड़ रहा था कि तुम्हारे हत्थे चढ़ गया। खैर मेरी तरफ से सब कुछ जाए जहन्नम में। अपन को एडवांस ही इतना मिल गया है कि अब 6 माह तक कोई धंधा करने की जरूरत नहीं रही। मैंने अपना बयान खत्म किया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहानी आगे बढ़ाने से पहले गुमनाम हीरो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाकर अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग खासी कुशादा सड़क पर सफर कर रहे थे। यहाँ इक्का दुक्का कारें ही हमारे करीब से कभी कभी गुजर रही थी। मेरी बात के खात्मे पर इसने मेरी तरफ गैर यकीनी के से अंदाज में देखा, लेकिन मेरी चेहरे पर फैली बेनियाजी और मासूमियत ने शायद इसे अपना नजरिया बदलने पर मजबूर कर दिया था। फिर भी वो इतनी जल्दी हार कैसे मानती? तुम्हें यकीन है कि तुम सच बोल रहे हो? इसने अचानक मेरी तरफ पलट कर पूछा। बड़ा जबरदस्त नफ्सियाती हरबा आजमाया था कमबख्त ने। मेरा ख्याल है कि मुझे तुम्हारे सामने झूठ बोलने की ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं। रेखा देवी, हालात से निपटने की हिम्मत मुझ में है। फिर तुमने मेरी गर्दन पर कोई तलवार तो नहीं रखी हुई, ना ही मैं कोई ऐसा गया गुजरा मर्द हूँ कि तुम मुझे अगवा करके ले जा रही हो। फिर वो मेरे झूठ बोलने का मकसद? मैंने बज़ाहिर इसे लाजवाब करने की कोशिश की थी। मिस्टर, अगर बात सिर्फ दौलत ही की है तो तुम्हें मेरे साथ सौदेबाजी करने में क्या एतराज है? आधा घंटा के नोटिस पर मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम मुहैया कर सकती हूँ। अगर धोखा देना मकसूद होता तो मैं अपने साथी को उतार कर इस तरह ख्वाम खा
اپنی موت کو دعوت نہ دیتی۔ وہ بار بار اپنا یہ احسان جتلا کر میری مردانگی کو للکار رہی تھی، یا پھر یہ بھی تو ممکن تھا کہ یہ بھی ان لوگوں کی کوئی اسکیم کا حصہ ہو۔ ممکن ہے انہوں نے یہی طریقہ زیادہ بہتر جانا۔ اس خیال کے ذہن میں آتے ہی میں چوکس ہو گیا۔ اگر یہ بات ممکن تھی تو اس کے ساتھی یقیناً ہمارے ارد گرد موجود تھے اور ہم پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھے، کیونکہ میرے فرار کا خطرہ ان کے سامنے بہرحال تھا۔ ریکھا دیوی، ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے۔ میں نے اپنے ذہن میں ترتیب شدہ نئے منصوبے پر کام شروع کر دیا تھا، کیونکہ اب جلد از جلد میں ان لوگوں کے چنگل سے نکل جانے کی فکر میں تھا۔ کیا اس نے بڑی پر امید نظروں سے میری طرف دیکھا؟ مال ابھی وہیں ہے، اس کے غائب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے اس طرف سے کسی کو بھاگتے نہیں دیکھا۔ بعد میں مجھ پر فائرنگ ضرور ہوئی ہے، لیکن کس نے کی اس کا مجھے علم نہیں۔ صاف صاف بات کرو مسٹر، میری پیشکش برقرار ہے۔ اس نے میری بات کا نوٹس لیے بغیر کہا۔ ٹھیک ہے، آفر لگاؤ۔ میں نے پینترا بدلا۔ 1 لاکھ، ریکھا کی آواز سنائی دی۔ 10 لاکھ، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ 5 لاکھ پر ختم کرو۔ اس کا لہجہ فیصلہ کن تھا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تمہارے علاوہ اور کوئی اس معاملے میں نہیں کودے گا۔ میں نے اسے پکا کرنا چاہا۔ مسٹر، تم مجھ پر اعتماد کر سکتے ہو، اس نے پر یقین لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، کیش چاہیے اور ابھی؟ اس نے یہ سنتے ہی گاڑی روک کر اسے واپس موڑا۔ کدھر؟ میں نے پوچھا۔ میں نوٹ جیبوں میں بھر کر تو نہیں گھومتی، ظاہر ہے وہ کہیں سے حاصل کروں گی، اس نے میری تسلی کروائی۔ لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے چونکتے ہوئے کہا۔ ریکھا دیوی، جیوندیاں دے میلے، اگر سانس کا تانا بانا بندہ رہا تو دولت بے تیری۔ ظاہر ہے ان حالات میں میرے پیشے سے متعلق کوئی گدھا بھی ایسا خطرہ مول نہیں لے گا کہ تمہارے بلوں کے ہاتھ جا لگے۔ میں نے اندیشہ ظاہر کیا۔ تمہاری تو عقل گھاس چرنے گئی ہے۔ اس نے کار کے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ مس ریکھا، کسی انسان کی قیمت میرے نزدیک اتنی کم ہے، اس کا اندازہ تم نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے وارننگ دی، لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ دوسرے ہی لمحے میرے پاؤں کے قریب چھپا خنجر میرے ہاتھ میں تھا اور اس کی نوک اس کے پہلو سے لگی ہوئی تھی۔ گاڑی روک دو، میں نے اسے حکم دیا۔ نہیں روکوں گی، کوشش کر دیکھو۔ کم از کم اب بھی سٹیئرنگ میرے ہاتھ میں ہے اور میں کار کو کسی بھی درخت یا دیوار سے ٹکرا دوں گی۔ میں چکرا کر ہی تو رہ گیا تھا، کمبخت کسی طرح قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ واقعی کار کی رفتار اتنی تیز تھی کہ کسی بھی شے سے ٹکرانے کے بعد کار سمیت دونوں کے پرخچے اڑ جاتے۔ سڑک بھی کشادہ تھی، جہاں اسے رفتار بڑھائے رکھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی۔ ابھی میں اسی شش و پنج میں مبتلا ہی تھا، کیا کروں اور کیا نہ کروں کہ اچانک کار نے جھٹکا کھایا۔ ریکھا نے نہایت تیز رفتاری سے موڑ کاٹا تھا۔ میرا سر اچانک ڈیش بورڈ سے ٹکرایا، لیکن میں سنبھل گیا۔ اس نے بمشکل گاڑی سیدھی ہی کی تھی کہ ہماری آنکھیں تیز سرچ لائٹ کی روشنی سے چندیا گئیں۔ سڑک مکمل تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور سامنے سے اچانک سرچ لائٹ روشن ہوئی تھی۔ یہ پولیس کی پیٹرول پارٹی کی جیپ تھی، جسے شاید کسی پیٹرولنگ جیپ نے کار کے مشتبہ ہونے یا تیز رفتاری کی خبر دی تھی اور اب وہ ناکہ لگا کر کھڑے تھے۔ مجھے اس کے رد عمل کا بخوبی اندازہ تھا، اسی لیے میں نے اپنے پاؤں مضبوطی سے سامنے جما لیے تھے۔ اس نے تیزی سے بریک لگا کر گیئر بدلے۔ مجھے گاڑی کے انجن پر رشک آنے لگا کہ وہ سٹارٹ ہی رہا۔ اس وقت یہ کار کسی انگریزی فلم کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیا کار گزرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مجھے یک وقت ریکھا اور پولیس سے نجات حاصل کرنا تھی، لیکن یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا؟ اس لمحے میرے ذہن میں رہ رہ کر یہی سوال سر اٹھا رہا تھا۔ اف میرے خدایا، میں نے سوچا، کیا میں یوں اچانک بے بسی سے بغیر ہاتھ پاؤں چلائے مر جاؤں گا؟ نہیں، یہ میرے اندر بیٹھے کمانڈو کا فیصلہ تھا۔ کمانڈو اس طرح بے بسی سے نہیں مرا کرتے۔ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ میں کسی بھی لمحے کچھ کر گزرنے کے لیے تیار تھا۔ ریکھا کی ترجیحات اب بدل گئی تھیں۔ اسے سب سے پہلے پولیس سے، پھر مجھ سے نمٹنا تھا۔ وہ بیوقوف لڑکی یہ سمجھتی تھی کہ وہ پولیس کو جل دے کر مجھے اغوا کر کے لے جائے گی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے اپنے ذہن میں فوراً ہی ایک منصوبہ ترتیب دے لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ پولیس والے اس کار پر فائرنگ کرتے اور میں پولیس کی کسی اندھی گولی کا نشانہ بن جاتا، مجھے اس موت کی کھائی سے نجات حاصل کرنا تھی۔ کار تیزی سے ریورس ہو رہی تھی۔ ریکھا کی توجہ مجھ سے ہٹ کر مکمل کار پر مرکوز تھی اور میں اس کے بائیں ہاتھ دروازے سے لگا ہوا تھا۔ میرا بایاں ہاتھ دروازہ کھولنے والے ہینڈل پر جمع تھا۔ جیسے ہی ہم اس موڑ کے قریب پہنچے جہاں سے اس سڑک میں داخل ہوئے تھے، میں نے جھٹکے سے دروازہ کھولا، اپنے جسم کو ایک لمحے کے لیے تولا، اپنی توانائیاں قدموں میں مجتمع کیں اور دوسرے ہی لمحے اندھیرے میں چھلانگ لگا دی۔ ابھی میرا جسم زمین ہی پر تھا جب یکل کار کے بریک چرچرائے۔ اس کے ساتھ ہی دائیں کھڑکی سے ریکھا کا ہاتھ پستول سمیت برآمد ہوا۔ شاید آٹومیٹک پستول تھا، ورنہ اتنی تیز رفتاری سے وہ فائرنگ کبھی نہ کر پاتی۔ یک کے بعد دیگرے 6 گولیاں میرے تعاقب میں لپکیں۔ میں نے زمین کو چھوڑا نہیں تھا۔ مجھے اس سے اسی سلوک کی امید تھی۔ میں ذہنی طور پر اس حملے کے لیے تیار، بالکل تیار تھا۔ میرے بدن میں بجلیاں
بری تھیں। سڑک پر لڑکنیاں کھانے کی رفتار عام آدمی کے بھاگنے کے برابر ضرور رہی ہوگی۔ میں زمین پر رول کر رہا تھا لیکن ایک ہی سمت نہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ میرے لیے یہ کوئی نئی ایکسرسائز نہیں تھی۔ دوران تربیت ایسی ورزشیں ہمارے معمول کا حصہ رہتی ہیں۔ اپنی دانست میں ہم مشین گن کی گولیوں کی زد سے بھی بچ نکلنے پر دسترس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریکھا کے لیے البتہ یہ بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ کوئی زمین سے چپکی تو مجھ پر آگ نہیں برسا رہی تھی کہ میری حرکات کا اندازہ لگا کر فائر کرتی، وہ بھی اندازے سے ہی گولیاں چلا رہی تھی اور میں جانتا تھا کہ وہ طیش میں آ کر مجھے مار ڈالنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کا بنا بنایا کھیل بگاڑا تھا، اسے ڈاج بھی کیا تھا، اپنی چرب زبانی سے کام لے کر اس کے ساتھی کو کار سے نیچے اتروا دیا تھا۔ اب اسے اپنے مالکان سے صرف اسی صورت میں معافی ملتی کہ وہ فلمیں مجھ سے حاصل کر لیتی، لیکن یہ چانس بھی پولیس نے اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ اس کی چلائی ہوئی گولیاں ہوا میں شائیں شائیں ٹھائیں ٹھائیں کا گلگلہ مچا کر دم توڑ گئیں۔ تب تک میں فٹ پاتھ تک پہنچ چکا تھا۔ فٹ پاتھ سے زمین کچھ نیچی تھی، وہیں رک کر میں نے صرف ایک نظر اس پر ڈالی تو ریکھا کا ہیبلا بھی کار سے چھلانگ لگاتا دکھائی دیا، لیکن پولیس کی جیپ اس کے سر پر پہنچ چکی تھی اور انہوں نے ریکھا کو فائرنگ کرتے دیکھ کر معاملے کی سنگینی کا اندازہ بھی بخوبی کر لیا ہوگا۔ ہالٹ کی زوردار آواز جیپ میں لگے ایمپلی فائر سے گونجی۔ ریکھا نے شاید اس کی پرواہ نہیں کی تھی، اس کے ساتھ ہی فائرنگ کا شور سنائی دیا، لیکن یہ مناظر دیکھنے کی تاب مجھ میں کہاں تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ میں کمر کے بل جھکا پوری رفتار سے سامنے کی سمت منہ اٹھائے دوڑ رہا۔ اس لمحے پورب پچھم کا کوئی اندازہ مجھے نہیں تھا، بس ایک ہی خیال دل و دماغ میں سمایا ہوا تھا کہ جتنا تیز ہو سکے یہاں سے بھاگ کر نکل جاؤں۔ پولیس والے شاید ریکھا کے چکر میں الجھے ہوئے تھے یا پھر اپنی فائرنگ کا نتیجہ دیکھنے کے لیے رک گئے تھے، اور یہی مہلت میری خوش بختی بن گئی تھی۔ جب تک جیپ سڑک کے کنارے پہنچتی میں کافی دور نکل چکا تھا۔ ان لوگوں نے بھی وہاں رکنے کے بجائے میرے گرد گھیرا ڈالنے کی سوچی۔ یوں اگر وہ جیپ فٹ پاتھ سے نیچے اتار لیتے تو بھی آگے انہیں صاف راستہ نہ ملتا۔ اب وہ شاید چکر کاٹ کر مجھے گھیرنے کی فکر میں تھے، کیونکہ اس علاقے سے میری معلومات نہ ہونے کے برابر تھی۔ مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ میں یہاں کہاں ہوں اور کس طرف جا رہا ہوں۔ اس لمحے بجائے بیوقوفوں کی طرح ایک ہی سمت منہ اٹھا کر بھاگتے رہنے کے، میں نے وہیں رک کر حالات کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ مسلسل بھاگنے سے اب میری سانس بھی پھولنے لگی تھی۔ سامنے کچھ فاصلے پر مکانات کی قطار اور ان سے جھانکتی روشنیاں دکھائی دے رہی تھی۔ شاید یہ سڑک گھوم کر اس طرف آتی ہوگی اور پولیس نے اسی سمت سے آنا تھا۔ میں نے چند سیکنڈ تک صورتحال کا جائزہ لیا، پھر ایک انتہائی خطرناک لیکن محفوظ فیصلہ کر کے دوبارہ سڑک کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے دوبارہ اسی سڑک پر سفر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ بات کبھی پولیس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ میں اس طرف لوٹوں گا، اور اگر انہوں نے اس امکان کو مد نظر رکھا بھی تو ظاہر ہے وہ وائرلیس کے ذریعے پولیس کی کسی دوسری گشتی جیپ کو اطلاع دے کر اس طرف روانہ کرتے، اور ایسی جیپیں اپنے سائرن کی آواز سے دور ہی سے پہچانی جاتی تھیں۔ ابھی تک تو ان کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ میرے لیے باعث اطمینان صرف یہ بات تھی کہ مسلسل لڑکیاں کھانے کے باوجود کپڑے ابھی پھٹے نہیں تھے۔ البتہ میری جیکٹ کی آستین پر مقتول کے خون کے نشانات ضرور تھے، اور اس کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہو رہی تھی کہ خواہ مخواہ کسی کو مجھ پر شک ہو سکتا تھا۔ میں نے جیکٹ سے نجات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کی جیبیں خالی کر کے اسے وہیں پھینک دیا۔ سڑک پر لگے ایک بجلی کے بلب کی روشنی میں نے دوبارہ اپنے آپ پر تنقیدی نظر ڈالی اور کسی محفوظ پناہ گاہ کی تلاش شروع کر دی۔ مجھے آج کی رات اکیلے ہی گزارنی تھی۔ صبح سے پہلے کسی سے ملاپ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کلکتہ کی CID کے متعلق مجھے کوئی خوش فہمی نہیں تھی۔ اس ایریا کے ارد گرد فائرنگ ہوئی تھی، پولیس نے یقیناً اب تک وہاں سے 2 لاشیں بھی برآمد کر لی ہوں گی۔ ریکھا پر فائرنگ اور میرا وہاں سے فرار، یہ سب باتیں اس امر کی طرف بخوبی اشارہ کر رہی تھیں کہ یہ علاقہ جس میں گھوم پھر رہا ہوں پولیس کے گھیرے میں آ چکا تھا۔ یہاں کا کوئی ہوٹل، آشرم، مندر، گردوارہ، سرائے کچھ بھی محفوظ نہیں رہا تھا۔ خفیہ پولیس کے جوان شکاری کتوں کی طرح مشتبہ لوگوں کے تعاقب میں تھے، اور سب سے بڑھ چڑھ کر یہ کہ مال کے اس طرح ہاتھ سے نکل جانے پر اس معاملے میں دلچسپی لینے والی دوسری پارٹیاں بھی ہوشیار ہو چکی ہوں گی، اور وہ سرگرمی سے میری تلاش میں مصروف تھیں۔ اس وقت دل سے یہی دعا نکل رہی تھی کہ میرے ساتھی وہاں سے پیکٹ ضرور حاصل کر لیں، کہیں وہ کسی اور موذی کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ کلکتہ ساری رات جاگتا ہے، لیکن اس طرح ایک مشتبہ علاقے میں مٹر گشت بھی تو ٹھیک نہیں تھا۔ پھر آخر جاؤں تو کدھر جاؤں، یہی کچھ میں سوچ رہا تھا جب میری نظر اس سائن بورڈ پر پڑی جس پر لکھا تھا آنند باڈی ورکس۔ یہ لاریوں کی باڈیاں بنانے والی ایک درمیانے درجے کی ورکشاپ تھی۔ ورکشاپ کے باہر ایک بلب جلتا دکھائی
دے رہا تھا، جس کے نیچے اسٹول پر ایک گورکھا ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے اونگ رہا تھا۔ اندر تاریکی تھی جس کا مطلب یہی تھا کہ میدان صاف ہے۔ میں نے ایک نظر اونگتے ہوئے چوکیدار کا جائزہ لیا، لیکن اس طرف سے اندر داخل ہونا خطرناک جان کر ورکشاپ کی پشت پر آ گیا، جہاں سے دیوار پھاند کر میں اندر جا گھسا اور جلد ہی ایک زیر مرمت بس کی چھت پر اس کی 2 سیٹیں بچھا کر لیٹ گیا۔ میں یہاں سونے تو آیا نہیں تھا، میرا مقصد تو وقت گزارنا تھا۔ یوں بھی میں سونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، آنکھ لگ جاتی تو جانے کب کھلتی۔ سمندر کی ہوا نے جلد ہی میرے کس بال نکال دیے اور فجر کے وقت تک میرا جسم دکھتا ہوا تھوڑا محسوس ہونے لگا، لیکن وہیں لیٹے لیٹے میں نے 2-4 سخت قسم کی ورزشیں کر کے پسینہ بہایا اور کسی حد تک نارمل ہو کر اسی راستے سے واپس باہر نکل آیا جس سے اندر داخل ہوا تھا۔ میرا رخ اب قریبی مندر کی طرف تھا، کیونکہ یہی ایک محفوظ جگہ مجھے اب نظر آئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ یہاں طلوع آفتاب تک وقت گزار کر میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ مندر سے بھجن کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی، لیکن مندر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں آواز کی سمت سفر کرتا بالآخر اس مندر تک جا پہنچا، جس کے باہر جے کالی مائی کی بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوا تھا اور جس کے اندر کالی ماتا اپنا بھیانک خونی جبڑا کھولے بڑے کروفر سے براجمان تھی۔ میں بھی دونوں ہاتھ باندھے ننگے پاؤں اندر داخل ہوا اور زور زور سے گھنٹیاں بجانے کے بعد سنگتوں میں شامل ہو کر وہیں ایک کونے میں بیٹھ رہا۔ بھجن کتھا اپنے عروج پر تھی اور وہاں موجود قریباً سبھی لوگ گلا پھاڑ پھاڑ کر کتھا کرنے والوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ میری آمد پر کچھ متجسسانہ نظریں میری طرف اٹھیں، لیکن میں نے خود کو بالکل نارمل رکھا۔ جلد ہی میں بھی اونچی اونچی آواز سے کہہ رہا تھا، پت پاون سیتا رام رگھوپتی راگھو راجا رام، چور کی داڑھی میں تنکا۔ میری نظر اچانک ہی دروازے کی سمت اٹھی اور اس شخص پر جم کر رہ گئی جو میری آمد کے بمشکل چند منٹ بعد ہی مندر کے دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔